ایک بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ. کھیلتے کھیلتے وہ گر جاتا ہے, اس کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے, اور ایک آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے, اوئے چپ کر جا, مرد بن, مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد روتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے. خیر وہ ایک چیز, ایک جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور پوری زندگی وہی جملہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنی فیلنگز چھپانا سیکھ چکا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ وہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتا. رشتہ داروں کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ رشتہ دار تو فوکس اس چیز پہ کرتے ہیں کہ آپ کا کچھ نیگیٹو ملے تو وہ آپ کے بارے میں باتیں کریں, آپ کو اور زیادہ ڈی موٹیویٹ کریں. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہو جائے گا, اس کے بارے میں پھر بات کریں گے کبھی. خیر بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے, میٹرک کر لیتا ہے, اور میٹرک کرنے کے بعد ایک اور پریشر کوکر اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ یہ کہ اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں تو ڈگری کیسے ملے گی, ڈگری نہیں ملے گی تو نوکری کیسے ملے گی, نوکری نہیں ملے گی تو پیسہ کیسے کماؤ گے, پیسہ نہیں کماؤ گے تو پھر اچھا رشتہ کیسے ملے گا. یہ رشتہ حاصل کرنا, اسی پہ آج کل کی نوجوان نسل کا فوکس ہے. خیر یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ شادی کرنا اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لڑکا 25-30 سال کا ہو جاتا ہے, ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے, شادی ہو چکی ہے, ایک تو بچے بھی ہو چکے ہیں, اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, ہارا ہوا ہے, اپنی پریشانیاں کسی کو بتانا چاہتا ہے, لیکن وہ جملہ مرد بن, مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد پریشان نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے, وہ اس کے ذہن میں ہے. اور وہ سیکھ چکا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتانا اپنے بارے میں. اس کا ایک دوست اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیسا ہے, پریشان نظر آ رہا ہے. وہ اپنے چہرے پہ فیک اسمائل رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں مرد ہوں. یہ ایک جملہ مرد بن, یہ کتنا نقصان دہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. یہ ٹریننگ تو بچپن میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے, بچپن میں ہی یہ سب کہا جاتا ہے کہ مرد بنو, حالانکہ وہ چھوٹا بچہ ہے, مرد تو وہ کچھ عرصے کے بعد بنے گا. اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ. اتنی دیر آپ انٹرو انجوائے کریں. بلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دکھا دوں کہ میرے اوشن اور لیو کیا کر رہے ہیں. یہ جناب اوشن سویا ہوا ہے, اوئے اٹھ گیا, وہ میرا بچہ اٹھ گیا, یہ دیکھیں جی کیسے دیکھ رہا ہے, چل سو جا. اور یہ لیو جناب اپنا آپ صاف ستھرا کر رہا ہے. اس کو اگنور کیجیے گا کیونکہ میں صبح سویا ہوا تھا یہاں پہ, کیونکہ بیڈ روم سے یہ صبح 4 یا 5 بجے مجھے جگا کے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں صوفے پہ آ کے سوؤں, کیونکہ ان کو باہر جانا ہوتا ہے. یہ لیو ہے, لیو وہ ناراضگیاں چل رہی ہیں. خیر ہمارے بچوں کی ایموشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ ان کے بچپن سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی روتی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا, مجھے بتاؤ, میں تمہارا والد ہوں, میں تمہارا بڑا بھائی ہوں, مجھے بتاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا روتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرد بن, اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا سیکھو, مرد بنو, اسٹرانگ بنو. لیکن لڑکیوں کو ایسا نہیں کہا جاتا, کیونکہ لڑکیاں تو لڑکیاں. اگر لڑکا کوئی روئے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تم مرد نہیں ہو, تم لڑکی نما ایک لڑکے ہو. خیر اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے جو میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا آپ کو, خیر آپ لوگ سمجھدار ہو. پھر آہستہ آہستہ مرد اپنے ایموشنز چھپانا شروع کر دیتا ہے, اپنی پریشانیاں چھپانی شروع کر دیتا ہے, اور وہ انہی پریشانیوں کو اپنے غصے میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کا دل کسی سے ہرٹ ہوا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تمہاری وجہ سے دکھ پہنچا ہے, وہ یہ کہے گا کہ مجھے تم پہ غصہ آ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں. لیکن وہ کبھی بھی اپنے سیڈ ایموشنز اپنے کسی دوست کو یا کسی نے بھی اس کا دل توڑا اس کو نہیں دکھائے گا, وہ اس کو غصہ ہی دکھائے گا, کیونکہ غصہ تو مرد کی شان ہے. مرد اگر غصہ نہیں کرے گا تو پھر وہ مرد نہیں کہلائے گا. تو یہ ٹریننگ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کی, جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری زندگی نقصان میں گزارتے ہیں.
ہمارے معاشرے میں یہ مرد بن جو جملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب سا ہے. مرد بھی اریٹیٹ ہوتا ہے، مرد کو بھی دکھ ہوتا ہے، مرد کا بھی دل کرتا ہے وہ اپنی پریشانیاں کسی کے ساتھ شیئر کرے، مرد غصہ بھی کرتا ہے. لیکن ان سب سے لڑنا نہیں سکھایا جاتا، ان کو دبانا سکھایا جاتا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ آپ کے گھر میں فائر الارم بج رہا ہے. آپ اس کا حل کیا نکالو گے؟ آپ فائر الارم اکھاڑو گے، اس کی بیٹری نکالو گے اور کہو گے کہ پرابلم سالو ہو گئی، یا پھر یہ کرو گے کہ فائر الارم بج رہا ہے، آپ اریٹیٹ ہو رہے ہو فائر الارم سے، لیکن آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے کہ آگ کہاں لگی ہے. آپ لوگوں کے پاس یہ دو حل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں وہ بیٹری اکھاڑ کے ایک آسان سا حل دکھایا جاتا ہے کہ چلو جی بیٹری اکھاڑو، اپنی آواز کو دباؤ اور بیٹھ جاؤ. ایک مرد جو ہے نا وہ بھی ایک آرڈنری مین ہے، کوئی آئرن مین نہیں ہے. اس کو بھی درد ہوتا ہے، اس کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی وہی ایموشنز ہیں جو کہ ہر کسی میں ہے، ہر انسان میں ہے. ایموشنز کبھی بھی آپ کا جینڈر دیکھ کے نہیں آتے. ایموشنز بس ایموشنز ہوتے ہیں. مردوں کو بھی ویسا فیل ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ویسا فیل ہوتا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ مردوں کو ان کو چھپانا سکھایا جاتا ہے. اب ان سب چیزوں کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہوں گے؟ جب ایک مرد اپنی پریشانی، اپنی فیلنگز کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کٹ آف ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کٹ آف ہو جاتا ہے. وہ اننیسیسری آرگیومنٹ کرتا ہے، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ تو یہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا. وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنی پریشانیاں اپنی بیوی تک کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اور بیوی بھی یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہا ہے، یہ اپنی پریشانیاں شیئر نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور میں انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ اس کو میں اب اچھی نہیں لگتی. کیونکہ بیوی اپنی جگہ پہ صحیح سوچ رہی ہے، مرد پریشان ہے، مرد اپنی فیلنگز کو دبا رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ بھی اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی یہ سوچے کہ میرا شوہر اب مرد نہیں رہا. کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں مرد ہونے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اپنی فیلنگز کو چھپاؤ، غصہ کرو اور اپنی رسپانسبلٹی سے نہ بھاگو. رسپانسبلٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ان سے لڑنا چاہیے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں سکھایا جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مرد برا، عورت مظلوم. لیکن دیکھا جائے تو مرد بھی مظلوم ہے، مرد بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنی ایک عورت مظلوم ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ عورت کو سمپتی ملتی ہے اور مرد کو ملتی ہے نفرت، مرد کو ملتا ہے مذاق. خیر یہ تھے جی مرد ہونے کے نقصانات. بلکہ مرد ہونے کے نقصانات نہیں تھے، یہ مرد کو بچپن سے ہی فیلنگز چھپانا سکھانے کے نقصانات تھے. خیر مرد بھی مظلوم ہوتا ہے، صرف عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی. ہاں لیکن یہ ہے کہ عورت اپنا جو اس پہ ظلم کیا جاتا ہے اس کو ہر کسی کو بتاتی ہے اور اس کو سمپتی ملتی ہے. مرد یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر مرد یہ کرے گا تو وہ پھر مرد نہیں کہلائے گا. وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، نشے وغیرہ کرتا ہے، غلط ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے، اور پھر بیوی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور مرد اکیلا رہ جاتا ہے. اسی طرح عورت بھی اکیلی رہتی ہے. خیر عورت کا یہ ٹاپک نہیں تھا، یہ مرد کا ٹاپک تھا. عورت کے بارے میں ہم کسی دن پھر بات کریں گے. فی الحال تو آپ یہ سوچو کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ مرد بنو، اپنی ایموشنز کو چھپاؤ، اپنی فیلنگز کو چھپاؤ؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.